سنجے دت چودھری اسلم کا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، ایک نے کہا کہ داؤد ابراہیم کا شعیب خان کے ساتھ لنک ہے، ایک نے کہا کہ رحمان ڈکیت کو بارڈر کے اس پار مارا گیا، اس کی لاش لا کے کراچی رکھی گئی اور چودھری اسلم کو دوبارہ ایک مرتبہ پھر اوپر لانے کے لیے اس کو استعمال کیا گیا۔ یہی نہیں، کراچی گینگوار، لیاری گینگوار اور بلوچستان کی سپریٹسٹ موومنٹ جو کہ پاکستان سے علیحدگی کی بات کرتی ہے، اس کے بارے میں کہا گیا کہ لیاری گینگوار کے حوالے سے جس کو پولیس اور لیاری گینگوار آمنے سامنے تھی، ایٹ دیٹ ٹائم ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ جو کہ بلوچستان لبریشن فرنٹ BLF کا سربراہ ہے، وہ وہاں موجود تھا۔ اچھا، تو پھر یہ چودھری اسلم تھا کون؟ چودھری اسلم کے حوالے سے جاننے کے لیے ہمیں پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ایک شہر ہے یا علاقہ مانسیرہ، وہاں سے شروع کرنا ہوگا۔ 1964 میں چودھری اسلم مانسیرہ میں پیدا ہوئے اور پولیس فورس میں وہ 1984 میں گئے، وہ 84-85 میں، اور ان کی 21 سال عمر تھی جب انہوں نے پولیس فورس کو جوائن کیا۔ اور ایک دلچسپ بات بتاؤں، وہ چودھری نہیں تھے۔ اچھا، وہ کاسٹ یا اپنے جو فیملی ہے ٹری اس کے حساب سے چودھری نہیں تھے، ان کا نام اسلم خان تھا۔ اچھا، اسلم خان سے چودھری اسلم تک ایک طویل سفر ہے جو انہوں نے طے کیا، اور بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ اس دوران انہوں نے ان پر زندگی میں پولیس فورس میں آنے کے بعد جب وہ شروع پہ گلبہار تھانہ جو کراچی میں ایک ہے، وہاں سے گلبہار تھانے سے لے کر ڈیتھ تک 4 بڑے ان پہ حملے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ ان کو قتل کی متعدد کوششیں کی گئیں، 100+ انکاؤنٹر کیے، لیکن کہا یہ جاتا ہے 100% فیک انکاؤنٹر کیے انہوں نے، اور ایسا بے شمار مرتبہ ہوا۔ ڈیڈ باڈی انہیں دی جاتی ہے، اور حتیٰ کہ یہ بھی بتانے والے ان کے ساتھی بتاتے ہیں کہ چودھری اسلم اکثر یہ کرتے تھے کہ انکاؤنٹر میں چیزیں شامل کرنے کے لیے ڈیڈ باڈی آتی تھی اور گولیاں پھر مارتے تھے تاکہ وہ انکاؤنٹر میں شامل ہو جائے، اور بتاتے کہ یہ ہم نے کیا۔ اسی لیے شروعات ہی میں بتا دیتا ہوں بابا رحمان ڈکیت کے حوالے سے۔ رحمان ڈکیت اسٹیل ٹاؤن کے قریب اس کی ڈیتھ کے حوالے سے جب ذکر ہوا تو کہا گیا کہ بارڈر کے پار اس کو مارا گیا اور وہاں پہ لا کے ڈیڈ باڈی رکھی تھی، تو چودھری اسلم کو اس کا کریڈٹ دیا گیا۔ کریڈٹ دینے والے کون ہیں وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ اور ان کی شادی کے حوالے سے ان کی اہلیہ بڑا دلچسپ بات بتاتی ہے کہ وہ چودھری اسلم کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھیں، لیکن ہوا یہ کہ ان کی والدہ نے جذباتی بات کی اور انہوں نے اقرار کیا، لیکن چودھری اسلم کی اہلیہ کہتی ہیں کہ وائف کہ میں نے کہہ دیا تھا کہ مجھے کسی یہ جو گدھا گاڑی والا ہے، کوئی بیل گاڑی والا ہے، کوئی رکشے والا ہے، کسی سے میری شادی کرا دے، میں اسلم خان سے شادی نہیں کروں گی۔ تو لیکن ان کی والدہ جذباتی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے والدہ آپ کہتی ہیں تو میں قبول کر لیتی ہوں۔ تو اس طرح ان کی زندگی کی ابتدا ہوئی اور 4 اٹیک ہوئے، اور جو ان کے ساتھ ان کا ساتھی ڈرائیور ان کے ٹیم میں تھا وہی ان کے قتل کا سبب بھی بنا، اور اسی نے انفارمیشن دی تھی۔ اچھا، تو پھر یہ لیاری گینگ وار تک کیسے پہنچے؟ پھر یہ معاملات کیسے منظر عام پر آئے کہ لیاری گینگ کا اور چودھری اسلم کا تعلق؟ دیکھیے، یہ شروعات ہوتی ہے کراچی میں، ایک تھانہ تھا گلبہار، وہاں جب ان کی ڈیوٹی لگی تو وہاں SHO تھے چودھری اسلم، اور گلبہار تھانے سے ابتدا ہوتی ہے ان کے زندگی کے سفر کی، اور وہ اسلم خان سے چودھری اسلم وہیں بنے کیونکہ لوکل لوگوں کے بات چیت اور مسائل کا حل بھی وہ کرتے رہتے تھے۔ اسی دوران جب وہ مسائل کا حل کرنے لگے تو چودھری انہیں کہا جانے لگا، چودھری صاحب، تو وہ چودھری اسلم وہاں سے مشہور ہو گئے۔ اسی طرح کرتے کرتے 1994 کی بات ہے یا 1992 کی، اس سے پہلے پکا قلعہ آپریشن اور دیگر چیزیں ہو چکی تھی۔ ریاست سیاسی جماعتوں کو دبانے کے لیے بہت زیادہ شدت سے آتی ہے، اور ہم نے ایسا دیکھا۔ تو 1993-94 کی بات ہے کہ انہوں نے کچھ کلنگ ہوئیں اور ان میں چودھری اسلم کا نام آنے لگا۔ ایٹ دیٹ ٹائم کراچی کے ایک اخبار نے ایک سرخی یا یوں کہہ لیں کہ خبر شائع کی، اس میں لکھا کہ ایک شخص، یہ پولیس اہلکار، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ یعنی ماورائے عدالت قتل میں ملوث ہے، اور اگلے دن سے انہوں نے سلسلہ شروع کر دیا۔ آج دوسرا دن ہے اس کے خلاف ایکشن نہیں ہوا، آج تیسرا دن ہے یہ شخص نے ماورائے عدالت قتل کو، چوتھا دن گزر گیا، 5واں دن۔ اسی طرح جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو لوگ پڑھنے لگے کہ یہ تو بہت خوفناک کہانی ہے، تو ادھر سے اس کی دہشت
सामने आना शुरू हुई। हत्ता कि चौधरी असलम की दहशत इतनी थी और इतना वो खौफनाक शख्स था कि 100 से ज़ायद एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग की उसने, और एक शख्स जो कि ये छोटे मोटे डकैतियों में मुलविस था, उसके बाद वो कार लिफ्टिंग में और ये थेफ्ट में मुलविस हुआ, क्राइम में मुलविस हुआ, तो आगे बढ़ता चला गया, उसकी गिरफ्तारी हो गई। उससे पता चला कि चौधरी असलम ने के थाने में आ गया है और उसके पास है, तो उसने अपने हज़ारबंद से ही लटक के फांसी लगा दी। दहशत था, इतनी दहशत थी। हज़ारबंद जानते हैं, बेल्ट। हाँ, तो ये हमने देखा। उसके अलावा एक और चीज़ है कि सोलत मिर्ज़ा के हवाले से कराची में एक ऑपरेशन शुरू हुआ था, ऑपरेशन क्लीन अप। उसके बाद चीज़ें बढ़ी, तो सोलत मिर्ज़ा की गिरफ़्तारी के वक्त कराची में एक मुझे याद पड़ता है कि इनकी गिरफ़्तारी में चौधरी असलम का नाम आया सामने, और उस वक्त अनवर ज़ेब डीएसपी थे। अनवर ज़ेब जो डीएसपी थे, तो उन्होंने सोलत मिर्ज़ा के हवाले से इन्फॉर्मेशन चौधरी असलम को दी, और बताने वाले ये बताते हैं कि चौधरी असलम ने सारा क्रेडिट खुद ही ले लिया और सीनियर ऑफिशल्स को क्रेडिट ही ना दिया और कहा कि मैंने ही सब किया है। ये पुलिस के अंदर ये लड़ाई रहती है। और इसकी एक और मिसाल आपको बताऊं, ज़ीशान काज़मी की है। SHO ज़ीशान काज़मी और इनके दरमियान लड़ाई की इब्तिदा तूर खान के हवाले से हुई, जिसका नसीरुल्लाह बाबर जो अहम शख्सियत थे उस वक्त। तो बाज़ शख्सियात सियासी जमातों को ख़त्म करने के लिए रियासत इस्तेमाल करती है उन अफराद को, नसीरुल्लाह बाबर भी उनमें से एक थे। तो नसीरुल्लाह, हुआ ये कि ख़बर मिली कि तूर खान एक शख्स है शहरी, उसके घर में MKM के अफराद ने पनाह ली है। तो चौधरी असलम को कहा जाके आप क्रैक डाउन करें और इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। तो चौधरी असलम वहाँ गया और चौधरी असलम अपनी टीम के हमरा गया, कार्रवाई की, लेकिन आगे से रिस्पांस फायरिंग का तबादला हुआ और चौधरी असलम अपना असला छोड़कर वहाँ से फ़रार हो गया। चौधरी, इस दौरान पुलिस के अंदर एक ऑफिशियल में ये होता है कि वेपन्स कहीं छोड़ के नहीं जाते, इंटरनल इंक्वायरी शुरू हो जाती है। तो चौधरी असलम के दिल में ये बात थी, और हुआ ये कि जब ये बात हुई तो चौधरी असलम ने उससे माफ़ी भी मांगी और असला ले लिया। माफ़ी मांगने का उसे बहुत ज़्यादा दुख था, लेकिन ड्यूटी ये ज़ीशान काज़मी की लग गई कि आप इस तूर खान से आप इससे जान छुड़ाएं। ज़ीशान काज़मी तेज़ आदमी था, वो प्लान बना के चीज़ों में चलता था। उसने ये किया कि उसने वहाँ जो तूर खान के साथ नहीं में कि SI होता था, तो बताने वाले ये बताते हैं कि ASI ने को उसने कॉल की। उसने कहा यार तुम एक काम करो, पुलिस आएगी, तुम सिर्फ इतना करो, तुम्हें इतना इनाम मिलेगा, तुम्हें ये सहूलियात मिलेंगी, तुम्हें ये हम देंगे, तो तुम हमारे लिए थोड़ा सा काम करो। उसने कहा क्या काम है? तो सजाद काज़मी ने उसको कहा कि हम इतना इनाम देंगे, बस ये है कि पुलिस जिस वक्त आएगी रेड करने और जिस वक्त एनकाउंटर हुआ तुमने तूर खान को फड़का देना है, तूर खान को गोली मार देनी है। ये आप देखते हैं अक्सर बॉलीवुड फिल्मों में ऐसा मंजर देखते हैं, लेकिन कहानी उससे दिलचस्प थी। जिस वक्त नौमान ने तूर खान को मार दिया उसी दौरान, तो साजिद काज़मी ने क्या किया, ज़ीशान काज़मी ने उसको गोली मार दी, तो खुद क्रेडिट ले लिया। ये बताने वाले इस तरह भी बताते हैं। लेकिन एक और था कि बहुत सारे केसेस हैं जिसमें चौधरी असलम का बहुत मनफी भी किरदार रहा है, बहुत वहशियाना किरदार रहा है, और ये इतना आसान नहीं है कि हर शख्स को हीरो बना के उस तरह पेश कर दिया जाए, क्योंकि रियासत के लिए हीरो वो होना चाहिए जो आइन और कानून के मुताबिक चले। आपको याद होगा 4 अमेरिकी शहरी मारे गए थे, तो उस वक्त क्या हुआ कि उसने अमेरिकी शहरियों का केस ख़राब करने के लिए एक MKM के शहरी पर, MKM के जो क्रिमिनल था उस पर इल्ज़ाम लगवा दिया। उसको कहा तुम कबूल कर लो, तुम्हारे बाकी जो 100 के करीब केसेस हैं वो ख़त्म करवा दिए जाएंगे। तो जब ये बात हुई तो उस वक्त उसने कबूल कर लिया। चौधरी असलम के साथियों ने कहा ऐसा मत करो, बाद में नुकसान होगा, असल जो इसके मुलजिम हैं वो पकड़े नहीं जाएंगे। बाद में पता चल गई चीज़ें कुछ, लेकिन फिर यही हुआ जिसका उसको पहले उन केसेस से निकाला, गवाह गायब, चीज़ें गायब, उसके अपने केसेस हटा दिए, बाद में इस केसेस से वो बरी हो गया। तो इसी तरह केसेस होते रहे। एक और आपको बात बताऊं, पीपल्स पार्टी और MKM का भी इसमें झगड़ा रहा है, जिसमें चौधरी असलम का किरदार ये था कि वो हर हुकूमत का फैसिलिटेटर था। वो हर किसी के साथ जाके पेश हो जाता था, कहता था कि मैं अब आपके लिए काम करूँगा, और करता भी था। ऐसा हुआ क्योंकि आपको एक बात बताऊं कि जिस वक्त
یہ ہمیں یاد پڑتا ہے کہ اسامہ قادری MQM کے تھے، تو پیپلز پارٹی کے پلان میں ایک یہ پلان بھی تھا کہ اسامہ قادری MQM کے افراد کو پیپلز پارٹی میں شامل کیا جائے اور کہا جائے کہ دیکھیں الطاف حسین کتنا کیسا کرمنل مائنڈ کا آدمی ہے، تو یہ دیکھیں پیپلز پارٹی میں یہ صاف شفاف چہرے شامل ہو رہے ہیں۔ چودھری اسلم کو ٹاسک دیا اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اسامہ قادری کو چودھری اسلم تھانے میں لے کے گیا، اس پہ تشدد کیا، اس نے انکار کر دیا۔ پھر یہ بتایا گیا، ہمارے سینئر صحافی ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اسامہ قادری کو تھانے کے گیٹ کے باہر لٹکا دیا گیا برہنہ کر کے، ان کی والدہ کو، فیملی ممبرز کو، خواتین کو بلایا گیا اور کہا کہ تم اب یہ دیکھو ایکسیپٹ کرو کہ تم پیپلز پارٹی میں آ جاؤ، تمہیں فائدہ ملے گا۔ تو اس کی والدہ نے خاموشی اختیار کی۔ پھر وہ یہ آگے بتاتے ہیں کہ عبداللہ شاہ اس وقت چیف منسٹر تھے، ان کے پاس ان کو لے جایا گیا خاتون کو، اور انہوں نے یہ آفر دی کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، آپ کو وزیر بنایا جائے گا۔ مجبوری میں یا کچھ ایکسیپٹ کرتے ہوئے انہوں نے پھر وہ وزیر تعلیم بنی تھیں۔ اب یہ اس حد تک وہ بات ہے۔ دوسری طرف انور زیب کا آپ کو واقعہ بتایا کہ جس کا سہولت مرزا کے حوالے سے اس کی گرفتاری ہوئی، اور KESC کے شاہد حامد تھے، ان کی کلنگ ہو گئی اور ان کو مارا گیا، نشانہ بنایا گیا۔ تو اس سے پہلے فاروق ستار اور MQM کے ایک اور ممبر اسمبلی تھی سینئر، وہ ان کی دھمکیاں تھیں، ان سے انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، اور سہولت مرزا کا کریڈٹ اس نے لیا تھا، چودھری اسلم نے۔ اور پھر یہ کریڈٹ لیا گیا، لیکن ان کو بار بار پیپل پارٹی کے دور میں پیپل پارٹی استعمال کرتی رہی ہے، MQM استعمال کرتی رہی، دونوں دوار میں۔ دیکھیں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہوا یہ ہے کہ لیاری گینگ وار کے حوالے سے بالکل ایسا آپ درست کہہ رہے ہیں، استعمال ہوتا رہا، کیونکہ آخر پہ ہم نے دیکھا کہ رؤف صدیقی جو وزیر داخلہ تھے تگڑے، تو لیاری ٹاسک فورس میں انہوں نے چودھری اسلم کو شامل کیا جو MQM کے تھے، اور MQM کے حوالے سے چودھری اسلم کا ماضی ویسا ہی رہا ہے کہ MQM کے افراد کو مارا جاتا رہا۔ تو یہ ہوتا رہا ہے، یہ چیزیں ایک گیو اینڈ ٹیک تھی۔ اور چودھری اسلم کے حوالے سے دوبارہ کم بیک یہ ہوا تھا کہ معشوق بروہی اور اس کے علاوہ نور الحق بروہی کے حوالے سے جب چودھری اسلم نے ایکسیپٹ کیا تھا کہ ہاں یہ ہوا، تو اس وقت چودھری ہوا یہ کہ ایک کرمنل کو پکڑنے گئے تو کسی دوسرے کو کا انکاؤنٹر کر دیا، تو وہ شخص وہ نہیں تھا۔ تو بعد میں چودھری اسلم نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور پھر گرفتاری اس کی ہوئی، اور گرفتاری کے بعد رحمان ڈکیت جو تھا وہ مارا گیا تھا اس کے ساتھ ہی، اور رحمان ڈکیت کا کریڈٹ اسے ملا۔ اور دوسرا شعیب خان جو داؤد ابراہیم کا لنک اس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، وہ اس نے MQM کے 2 افراد کو مارا تھا۔ تو کہنے والے یہ بتاتے ہیں کہ چودھری اسلم کو کوئی تھانہ استعمال کیے بغیر ہی خود ہی کام کرنے کا کہا گیا تھا کہ تم فری میں کام کرو اور ان لوگوں کو پکڑو، لیکن اس کے قریب رہنے والے یہ بتاتے ہیں کہ اسے ٹارگٹ اچیو کرنے کی مد میں یہ فائدہ دیا جاتا تھا جو دینے والے دیتے ہیں، آپ خود جانتے ہیں بہتر۔ تو یہ ہوتا رہا ہے۔ مطلب یہ کہ چودھری اسلم کی جو اتنی دہشت تھی کہ ان کا کردار آج کل بالی ووڈ کی فلموں میں بھی دکھایا جا رہا ہے۔ دیکھیں ایک اور بات، آپ کو ایک اور سٹوری ہے، انڈیا تو ویسے بھی فلمیں بناتا ہے، اس کو حقائق کا اتنا علم نہیں ہوتا، لیکن BLF جو بلوچستان لبریشن کے حوالے سے ایک فورس ہے، اس کے سربراہ ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کے حوالے سے بھی کچھ خبریں آئی تھیں، جس وقت لیاری گینگ وار کے حوالے سے اور چودھری اسلم کے حوالے سے وہاں فائرنگ کا تبادلہ تھا، اور ٹی وی پورا چلاتا تھا کہ وہاں فائرنگ ہو رہی ہے، راکٹ لانچر چل رہے ہیں۔ اس دوران ہوا یہ کہ ایک گلی کے کونے پہ عزیر بلوچ ہوتا تھا، دوسرے کونے پہ چودھری اسلم ہوتا تھا، فائرنگ کا تبادلہ ہوتا تھا، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کیا ہوا۔ بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ اللہ نظر بلوچ ان دنوں لیاری میں آیا ہوا تھا، اور اطلاع ملی اور یہ خود ہیرو بننے کے لیے پہنچے، اور وہاں جب پہنچے تو آگے پتہ چلا کہ ان کی طاقت سے زیادہ آگے کوئی فورس ہے، اور جو بڑے کمانڈوز اور بڑی متحرک لوگ آئے ہوئے تھے۔ اللہ نظر بلوچ آپ کو پتہ ہے کس طرح کی قوت کے ساتھ چلتا ہے، تو وہ پولیس کا اکیلے کا کام نہیں تھا۔ تو اسی وجہ سے یہ کارروائی جاری رہی، اور بتاتے ہیں کہ اللہ نظر بلوچ پھر بائک پہ وہاں سے نکل گیا تھا آگے۔ تو یہ ساری چیزیں رہی ہیں، یہ اتنا آسان نہیں ہے، اور اس کی زندگی پر اگر فلم بنانی ہے تو حقائق جان کر ہی فلم بنانی ہوگی، کیونکہ SHOs کے درمیان انکاؤنٹر پر جوا اس وقت چلتا تھا
ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن ہوتا تھا کہ اتنے انکاؤنٹر کیے، اتنے انکاؤنٹر کیے، اتنے انکاؤنٹر کیے. اچھا. یہ حالات ہوتے تھے. اور دوسرا بہت ساری کہانیاں ہیں جو شاید کسی نے سنی بھی نہ ہوں، جن کا پتہ بھی نہیں رہا، اور کراچی کی گلیوں میں وہ اسی طرح گزر گئے لوگ. اچھا، بہت شکریہ حیدر شاہی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دی.